آج سے تقریباً 13 سال پہلے جب میں پہلی بار کراچی گیا اور ایئرپورٹ سے باہر آیا تو پہلا چہرہ جو مجھے ایک پوسٹر کی فارم میں دکھائی دیا وہ الطاف حسین کا تھا۔ کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی سڑک، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں الطاف حسین صاحب کے نعرے درج نہ ہوں اور جہاں ان کی تصویر لگائی نہ گئی ہو۔ اور آج جب میڈیا میں مجھے کام کرتے ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں تقریباً، آج ٹی وی کے اوپر ان کا نام لینا، ان کی آواز سنانا، ان کا انٹرویو کرنا، ان کی شکل دکھانا بھی بینڈ ہے۔ ایسا کیا ہوا پچھلے 30-40 سالوں میں کہ ایک پارٹی کا، ایک تنظیم کا، ایک موومنٹ کا رائز ہوتا ہے اور پھر ڈاؤن فال ہوتا ہے؟ ایک شخصیت جو کہ پہلے لاکھوں چاہنے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کراچی جو کہ سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، اس میں آج اسی شخصیت کا نام لینا بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ کیا وہ ولن تھے یا پھر وہ ہیرو تھے، یا ان کو استعمال کیا گیا یا انہوں نے لوگوں کو وکٹمائز کیا؟ ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو خالص خون رکھتا ہے وہ بدترین اذیتیں برداشت کرتا ہے مگر غداری نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا۔ تو اس سے پہلے کہ الطاف حسین صاحب کا پرسنل جرنی، ان کی سیاسی سٹرگل اور ساتھ ساتھ ان کا پولیٹیکل ایکٹیویزم ڈسکس کیا جائے، پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کے رائز سے پہلے سندھ میں، بالخصوص اربن سندھ میں کیا ہو رہا تھا۔ اربن سندھ میں تقریباً 33 لاکھ کے قریب مہاجر مقیم تھے، اور یہ مہاجر وہ لوگ ہیں جو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پارٹیشن کے بعد پاکستان کی طرف آئے۔ اس میں سے میجورٹی یو پی اور بہار کے لوگوں کی تھی۔ ایون وہ جناح صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ گجراتی اسپیکنگ مہاجر تھے جنہوں نے اردو کو نیشنل لینگویج بنایا، جو مہاجرین کی زبان بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے روز سے مہاجر کمیونٹی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں اربن سندھ کے اندر، کراچی کے اندر۔ انفیکٹ ان کی لٹریسی ریٹ اور ان کی ٹریننگ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیوروکریٹک سکل باقی کمیونٹیز سے زیادہ تھا۔ ایون 1947 تک جب مہاجر کمیونٹی جو کہ کراچی میں مقیم تھی، 70% اس میں سے لٹریٹ تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے تھے جو سندھ میں رہتے تھے۔ سندھیز میں اس وقت لٹریسی صرف 10% تھی کہ ٹریننگ، ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا، کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بڑی بڑی نوکریوں میں بڑے بڑے عہدوں پر سرو کر کے آ رہے تھے، اسی لیے they were more literate and professionally trained people۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کا انٹرپرینوریل ایکسپیرینس یا ایڈمنسٹریٹو سکل بھی بہتر تھا۔ تو اسی بنا کے اوپر جب ہم نے یہ دیکھا کہ پارٹیشن کے بعد جب پاکستان کی بیوروکریسی کا انفراسٹرکچر بننا شروع ہوا تو 1973 تک پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن تھی بیوروکریسی میں مہاجروں کی وہ 33% تھی، یعنی کہ ان کی پاپولیشن کے لحاظ سے ان کی ریپرزنٹیشن صرف 8% بنتی تھی، لیکن اصل میں کتنی تھی؟ 33%۔ سو دے ور وے اہیڈ آف ادر کمیونٹیز۔ آگے چل کے دیکھا جائے تو پبلک اور پرائیویٹ انٹرپرائز میں بھی بہت بڑا شیئر تھا ان کا۔ انفیکٹ آلموسٹ ہاف آف دا پرائیویٹ انٹرپرائز واز اونڈ بائی مہاجر کمیونٹی اینڈ دیئر ممبرس۔ ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے سندھیز کے بارے میں تو وہ صرف 2% ان کے گزٹڈ امپلائیز تھے، اونلی 2% گزٹڈ امپلائیز آف دا سندھی کمیونٹی۔ اور اگر فوج میں دیکھا جائے تو جنرلز یا میجر جنرلز کے عہدوں پر کوئی ایک بھی سندھی نہیں تھا بائی 1970s اور ارلی 1980s۔ ساتھ ساتھ یہی وجہ تھی کہ بہت سے سندھی نیشنلسٹ لیڈرز جس میں جی ایم سید بھی شامل ہیں، وہ اکیوز کرتے تھے کہ سندھیز کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ کس نے وکٹمائز کیا؟ پنجابی مہاجر امپیریلزم، یعنی کہ سندھی کمیونٹی فیل کرتی تھی کہ مہاجر اور پنجابی مل کے ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال تھی اس دور میں۔ تو ایسا بالکل نہیں تھا کہ پہلے روز سے ان کو کارنر کیا گیا یا وکٹمائز کیا گیا یا زیادتیاں ہوئیں، ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ بٹ 70s میں بھٹو صاحب کی حکومت سنبھالنے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک تو 60s میں اور لیٹ 50s کے اندر جس پالیسی کا رائز ہوا وہ 1 یونٹ اسکیم تھی، جس سے سندھیز یہ فیل کرتے تھے کہ ان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بھٹو صاحب کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ ایک کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا، اور اس کو ریجنل کوٹا کہتے تھے۔ اس کے تحت اربن سندھ، رورل سندھ کی ڈویژن کریٹ کی گئی، اور اس پر لگتا یہ تھا مہاجر کمیونٹی کو کہ سندھیز کا نمبر بڑھانے کے لیے بیوروکریسی میں، سول سروس میں یہ کیا جا رہا ہے، اور بھٹو صاحب سندھیز کا نمبر بڑھانا چاہ رہے ہیں سویلین بیوروکریسی کے اندر۔ تو یہاں سے گریونسز کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا شیئر تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں ضیاء صاحب آتے ہیں، جب بھٹو صاحب کو ٹانگ کے
مارشل لا نافذ کر کے وہ قابض ہو جاتے ہیں اقتدار پہ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، بھٹو صاحب والا کوٹا سسٹم، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بہت بڑے نمبر میں مائیگریشن شروع ہو جاتی ہے بالخصوص کراچی میں، جس میں ایک بڑا نمبر پنجابیز کا، ساتھ ساتھ جو پشتون کمیونٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا نمبر فلو ان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو 1980s میں جو پنجابی اور پشتون مائیگرنٹس تھے کراچی میں، وہ انپریسیڈنٹڈ نمبر میں موو کرتے ہیں، جو کہ ضیاء صاحب کی ایک پالیسی بھی رہی ہے، اور اس کے بعد ڈیموگرافکس تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مہاجر کمیونٹی اپنے آپ کو آؤٹ نمبرڈ اور ڈس انفرنچائز فیل کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ آغاز ہے اس سوچ کا جس کی ریپرزنٹیشن بعد میں آ کے الطاف حسین صاحب نے اپنے ذمہ لے لی۔ الطاف حسین صاحب کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو کراچی میں 1953 میں وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی فیملی ہندوستان سے آئی تھی، ان کے گرینڈ فادر ایک گرینڈ مفتی تھے آگرہ میں ہندوستان میں، ساتھ ساتھ یہ کہ الطاف حسین صاحب ایک بہت بڑے پیٹریٹ تھے، ان کے دل میں پاکستان کی محبت بہت سنگین تھی، اور ساتھ ساتھ وہ فوج میں جانے کا خواب بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے ملٹری ٹریننگ کا آغاز کیا نیشنل کیڈٹ کارپس کے اندر، اور یہاں جا کر ان کو اندازہ ہوا کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ اباؤٹ ہز آئیڈینٹی ان دی آئی آف ادر کمیونٹیز آف پاکستان، کیونکہ جب وہ فوج میں سرو کرنے کے لیے، ٹریننگ کرنے کے لیے گئے تو ان کو ریسزم کا سامنا کرنا پڑا اکارڈنگ ٹو ہم سیلف، وہ خود ہی ایکیوز کرتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس بات پر مذاق کیا جاتا تھا کہ مہاجر جو ہیں وہ ٹائٹ ٹراؤزر پہنتے ہیں، ان کا کس طرح کا لباس ہے عجیب سا، پھر وہ ہر وقت چائے پیتے رہتے ہیں، نہ یہ لڑ سکتے ہیں، ان کو فوج کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ خاصے کمزور لوگ ہیں، یہ فزیکلی فٹ نہیں ہیں۔ تو یہ بھی سوال ان سے کیا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ جب بلوچ ریجمنٹ کا وہ پارٹ تھے تو انہیں کچھ افسران نے یہ کہا کہ تم تو ہندو ہو، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ آج تک جو مہاجر کمیونٹی ہے جو کہ اردو سپیکنگ کہلاتی ہے، اس کو پاکستان کی بہت سی جگہوں پہ آج تک ہندوستانی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہندوستانی کہہ دیں، کیونکہ ہم سب کا تعلق کسی خطے سے ہے، لیکن یہ ایک سلینگ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ جب سوال کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے جذبات جو ہیں وہ تھوڑے ریبیلیس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریسزم کی بنیاد کیوں ڈالی گئی، یہ کیوں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے فوج کی سروس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی کا رخ کیا۔ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ان کا ایڈمیشن ڈینائی کر دیا گیا، ان کو یہ لگا کہ یہ بھی میرے اگینسٹ ریسزم ہے۔ ایک تحریک کا آغاز جو انہوں نے کیا وہ جامعہ کراچی یونیورسٹی سے ہے، تو اسٹوڈنٹ موومنٹ وہ شروع کرتے ہیں، اور یہ بات ہے ارلی 80s کی۔ اس کے بعد میں یہی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے یہ ایکٹیوزم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ریسزم کے خلاف وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، 1980s کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بالکل پہلے یعنی کہ 1978 کی بات ہے، 11 جون 1978 APMSO کی بنیاد رکھی جاتی ہے، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ تو وہ ایک آرگنائزیشنل باڈی بنا لیتے ہیں، اور یہی آرگنائزیشن جو لوگ بناتے ہیں یعنی کہ APMSO، یہ 1984 مارچ میں جا کر مہاجر قومی موومنٹ MQM کی شکل اختیار کر لیتی ہے، which becomes a political party۔ ان کے اسپیئر ہیڈز کی، ان کے فاؤنڈنگ ممبرز کی بات کی جائے تو اس میں عزیز احمد طارق صاحب آتے ہیں، عمران فاروق آتے ہیں، اور سلیم شہزاد آتے ہیں، اور الطاف حسین آتے ہیں۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے بہت جلد اپنی پوزیشن کو سولیڈیفائی کر لیا، اور یہ ثابت کیا کہ میں ہی اس پارٹی کو لیڈ کروں گا، مجھے کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، اور میری کوئی سکسیشن نہیں ہو سکتی۔ اور یہی دیکھتے ہوئے گریجولی وہ ایک کلٹ فگر میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ شاید وہ ایک اسپریچول فگر ہیں۔ ان کی اسپیسیفکلی کراؤننگ بھی کی گئی، تاج پوشی، ان کی برتھ ڈیز پہ میسو سیلیبریشنز ہوا کرتی تھیں، جس سے کمیونٹی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ مہاجر کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی کہ الطاف حسین نے اپنی ذاتی زندگی، اپنی صحت، اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر ہمارے لیے جنگ لڑنے کا آغاز کیا ہے، اسی لیے چاہے ان کی نظر کمزور ہو یا دیگر بیماریاں جو ان کو لاحق تھیں، وہ سب اسی لیے فیس کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے اپنا دن اور رات ایک کر کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سو ہی واز سین ایز اے اسپریچول فگر، جس میں ان کو قائد تحریک کہا گیا، بھائی کے نام سے پکارتے تھے، اور سب سے بڑی چیز کہ الطاف حسین کا اپنا نام ایک پوری کمیونٹی کو مینیفیسٹ کرنا شروع ہو گیا۔
اس دوران اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جماعت اسلامی کا جو اسٹوڈنٹ باڈی تھی یعنی کہ اسلامی جمعیت طلبہ IJT، اس سے کلیشز ہوا کرتے تھے کراچی یونیورسٹی میں، جس میں یہ لوگ بڑا ایکٹیولی انوالوڈ تھے ان کو ریپیل کرنے میں. ساتھ ساتھ یہ کہ ایک دور ایسا آیا کہ کراچی یونیورسٹی میں انٹری بین ہو گئی الطاف حسین اور دیگر لیڈران کی، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب اگر جامعہ کراچی میں نہیں تو پورے کراچی میں ہم اس تحریک کو پھیلائیں گے، اور گلی گلی انہوں نے اپنی کیمپین کرنا شروع کر دی. اسی دوران 1985 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب ایک پشتون ڈرائیور جو کہ کراچی میں بس چلا رہا تھا، کیونکہ کراچی کی ٹرانسپورٹ شروع سے پشتون ڈومینیٹڈ رہی ہے، پشتون کمیونٹی ہیز آلویز ڈومینیٹڈ ٹرانسپورٹ ان کراچی، تو اسی لیے ایک پشتون ڈرائیور جو کہ غلطی سے بشرا زیدی نامی ایک اسٹوڈنٹ کو جس کی عمر 20 سال تھی، جو کہ مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، سر سید کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، غلطی سے ایکسیڈنٹ میں وہ ماری جاتی ہے، اور اس کے بعد رائٹس شروع ہو جاتے ہیں، دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ پہلا اوکیزن تھا کہ مہاجر کمیونٹی نے یہ فیل کیا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ظلم ہوگا تو اس کا بدلہ کون لے گا؟ MQM بدلہ لے گی. اور یہاں پر الطاف حسین صاحب کی سگنیفیکنس بڑھنا شروع ہو گئی. آرمی کو بلا لیا گیا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ وہ ایرا ہے جب پیپلز پارٹی کا رائز بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ ضیاء الحق صاحب کے خلاف MRD کی تحریک چل رہی تھی، موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. اور 1983 میں بہت سی رپورٹس یہ کلیم کرتی ہیں کہ MQM کو اسٹیبلشمنٹ نے اللیجڈلی اسی لیے راستہ دیا تاکہ وہ کراچی سے پیپلز پارٹی کی مناپلی کو ختم کر سکیں اور اربن سندھ میں پیپلز پارٹی کو ڈرائیو آؤٹ کر سکیں. تو اسی لیے دے لیٹ الطاف حسین پراسپر اینڈ بیکم اے بگ لیڈر، جو کہ بہت سے لوگ ایکیوز کرتے ہیں. اس کے بعد MQM اپنی اسٹرکچرل ایشوز کو ریزالو کرنا شروع کرتی ہے، اسٹرکچرلی ایکسپینڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے. میں اپنی آبزرویشن کے مطابق بات کروں تو میں نے MQM سے زیادہ آرگنائزڈ ریلیز شاید ہی کسی پارٹی کی دیکھی ہوں. اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ اگر پارٹی کے قائد بول رہے ہیں تو آگے بیٹھے ہوئے تمام ورکرز یا زمین پر بیٹھے ہوں گے یا کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی بولے گا نہیں، کسی کی اٹینشن ڈیوائیڈڈ نہیں ہوگی، اور بالکل خاموشی سے ڈیکورم مینٹین کر کے بات سنی جا رہی ہے. خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، اور کوئی 0% اسٹیمپیڈ کبھی ہوئی ہو، بھگدڑ مچی ہو یا بدنظمی ہوئی ہو، کبھی نہیں ہوا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر ان کی جو ہیرارکی تھی وہ بہت ڈیفائنڈ تھی. وہ آگے جا کر کیسے خراب ہوئی اور کن لوگوں نے اس کو ڈیوز کیا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، وہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کراچی کو 26 سیکٹرز میں 200 یونٹس میں کنورٹ کیا، ڈیوائیڈ کیا، اور 2015 تک MQM اسی طرح آپریشنل رہی. اس میں 3 ڈویژن تھیں، یونٹ تھے، سیکٹر تھے، زونز تھے، اور ABC کے زون کے لحاظ سے یہ آپریٹ کرتے تھے. اور گریجولی 90s کے بعد کی اگر میں بات کروں تو MQM کا جو سیکٹر انچارج تھا وہ ایک فیئرس فورس ہوا کرتی تھی جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے. پولیس والے ہوں یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے ہوں، MQM کے سیکٹر انچارج سے پنگا لینے کا مطلب موت تصور کیا جاتا تھا کراچی کے اندر. یہ دہشت تھی MQM کے سیکٹر انچارج کی، طاقت تھی کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی MPA، کوئی MNA بھی ہے تو وہ سیکٹر انچارج کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ گلی میں کھڑا ہو کے، سڑک پہ کھڑا ہو کے اس کو ذلیل کر سکتا ہے، اینڈ ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. آگے چلتے ہوئے 25 اکتوبر 1986 کی بات ہے جب الطاف حسین صاحب نے یہ کھلے عام کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملتے تو ہتھیار جمع کرو، ہم اپنا حق چھین کر لے لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1986 میں سوراب گوٹ میں ایک ہیروئن پروڈکشن کے یونٹ پہ چھاپا مارا جاتا ہے فوج کی طرف سے، اور اس کا لنک نکالا جاتا ہے افغان سٹیزنز کے ساتھ کہ وہ وہاں رہ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہاجر یہاں پر بسے ہوئے ہیں، انہوں نے دراصل ہماری مخبری کی ہے، اور وہ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں. تقریباً یہ دنگا فساد جو شروع ہوتا ہے جس کا بدلہ بعد میں کراچی میں بھی لیا جاتا ہے، دیگر جگہوں کے اندر 173 لوگ مارے جاتے ہیں. تو یہ وائلنس آپ دیکھتے جائیے گا کہ اس کا آغاز کس طرح سسٹمیٹیکلی ہوتا ہے اور کیسے یہ ایتھنک وائلنس میں کنورٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایسی جگہ جہاں ٹرائبل مینٹالٹی پریویل کر چکی ہے، جہاں ریاست کی رٹ نہیں ہے، جہاں جس کا دل کرتا ہے جس سے مرضی بدلہ لے لے، وہاں یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ لاشوں کے انبار نکلتے ہیں. اب کراچی نے، بالخصوص کراچی نے کس طرح بلیڈ کیا ہے اس ساری جنگ میں، یہ کہانی سنتے جائیے گا. 1987 میں ایک چارٹر آف ریزولوشن پاس کی جاتی ہے، قرارداد مقاصد
پاس کی جاتی ہے الطاف حسین صاحب کی طرف سے. پاس کیا کی جانی ہے, پیش کی جاتی ہے میڈیا کے سامنے. اس میں وہ سرٹن ڈیمانڈز کرتے ہیں. پہلی یہ کہ جو بہاریز ہیں ان کو سٹیزن شپ دی جائے, کیونکہ ایم کیو ایم میں ایک بہت بڑا سیکشن بہاریز کا بھی تھا اور وہ ان کے حقوق کے لیے بات کیا کرتے تھے, تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سٹیزن شپ دی جائے. دوسری ڈیمانڈ اس کی یہ تھی کہ جو ووٹنگ ہے وہ صرف اور صرف مہاجر اور سندھی یہ 2 کمیونٹیز کر سکیں کراچی میں, اور کوئی چاہے وہ پنجابی ہو یا پشتون ہو یا بلوچ ہو اس کو ووٹنگ کا حق نہیں ہونا چاہیے. تیسرا ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو افغانز ہیں / پشتونز ہیں ان کو NWFP, جو اس وقت کا NWFP آج کا خیبر پختونخوا, اور بلوچستان تک ریسٹرکٹ کر دینا چاہیے. کراچی میں آ کر پراپرٹی خریدنے پر بین لگانا چاہیے ان کی طرف سے, کیونکہ اگر یہ اسی رفتار سے کراچی میں سیٹل ہوتے رہے, جن کو غیر مقامی یہ کہتے ہیں, تو پھر کراچی کے ڈیموگرافکس چینج ہو جائیں گے اور ہمارے تمام حقوق چھن جائیں گے. اسی لیے پراپرٹی خریدنے پر بین لگائیے ان کمیونٹیز کا, اور ان کو ووٹر بھی نہ بننے دیں. ساتھ ساتھ یہ ساری ڈیمانڈ سامنے لانے کے بعد یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ ایک ایتھنک سٹرگل ہے اور انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنی پاور کو پرسو کرنا ہے. 1987 میں میونسپل کا الیکشن ہوتا ہے اور ایم کیو ایم کو پہلی بڑی وکٹری ملتی ہے. 28 سال کے فاروق ستار میئر آف کراچی بن جاتے ہیں. ایک کریڈٹ جو ایم کیو ایم کو اس دور میں ملا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں وڈیرے نہیں ہیں, اس میں کوئی لینڈ کروزرز والے, کوئی جاگیردار یا کوئی لمبے لمبے رقبے اور زمینوں والے لوگ آ کر ڈومینیٹ نہیں کر سکتے. الطاف حسین نے اگر گلی سے بھی کسی کو اٹھا کے ٹکٹ دے دیا تو وہ بندہ آ کر لیڈر بن سکتا ہے اور کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور یہ بات اسی طرح تھی کہ ایسے لوگ جو نو بڈیز تھے, جن کی کوئی سیاسی خاندان سے, جو ایوب کے دور میں 30-40 خاندان تھے, اس سے کوئی لنک نہیں تھا, وہ بھی ایم کیو ایم میں آ کے بہت اوپر تک پہنچے اور انہوں نے کراچی پہ راج کیا. اور ایم کیو ایم نے ریپیٹڈلی اپنے آپ کو ایک سوشلسٹ, ایک پروگریسو, ایک لیفٹسٹ پارٹی, ایک سیکولر پارٹی کے طور پہ بیان کیا اور کہا کہ جاگیرداری کے خلاف ہم ہتھیار اٹھا کر کھڑے ہیں, اسی لیے ہمیں وکٹیمائز کیا جاتا ہے. ان ساری ایکٹیویٹیز کے بعد پولیٹیکل وائلنس رک نہیں رہا تھا. 1990 کی بات کروں تو بالخصوص 1990 میں بہت سی جگہوں پہ ایم کیو ایم کے ورکرز کو پولیس کے چھاپے مار کر اٹھانا شروع کر دیا گیا. الطاف حسین صاحب نے رسپانس میں یہ کہا کہ میں ہنگر سٹرائک کر رہا ہوں جب تک میں مر نہیں جاتا. ورکرز ریجوینیٹ ہو گئے اور ایک دوبارہ سے نیا لنک اسٹیبلش ہوا ورکرز اور الطاف حسین صاحب کے درمیان. لیکن اسی اسنا میں پکا قلعہ کا میسیکر ہو گیا. پکا قلعہ کا میسیکر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حیدرآباد کا علاقہ پکا قلعہ, جہاں پر کافی ایلیجڈلی ملیٹنٹس ایم کیو ایم کے مقیم تھے, جو اس وقت کی پولیس نے کلیم کیا, وہ ان ملیٹنٹس کو پکڑنے کے لیے آپریشن کا آغاز کرتے ہیں اور واٹر سپلائی, بجلی, گیس سب کے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں, انسرکل کر لیتے ہیں پکا قلعہ کے علاقے کو. اس کے خلاف پکا قلعہ کے ریزیڈنٹس احتجاج کرتے ہیں, کرفیو نافذ ہو جاتا ہے. خواتین ہوں, بچے ہوں یا مرد ہوں, وہ باہر آتے ہیں اور کھلے عام ان کو فائرنگ کر کے پولیس کی طرف سے شیلنگ کر کے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس وقت کی پولیس. اور ساتھ ساتھ تقریباً 70 لاشیں گر جاتی ہیں وہاں پہ. اس نیج پہ حالات پہنچتے ہیں کہ وہاں کی خواتین اپنے ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈے اور سروں پہ قرآن رکھ کے باہر آ جاتی ہیں کہ شاید اب ہمیں چھوڑ دیں, لیکن اس کے باوجود آپریشن بند نہیں ہوتا, فائرنگ بند نہیں ہوتی. اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اس واقعے کو یہ کہتی ہے کہ جلیانوالہ باغ میں جو میسیکر ہوا تھا یہ اسی نوعیت کا میسیکر کیا ہے سندھ کی حکومت نے. 1991 میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ بن جانا چاہیے. گریونسز شروع ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ الطاف حسین اور اس کے دیگر جو ساتھی ہیں یہ لالچ میں آ گئے ہیں, اور ایک نیا بریک اوے فیکشن بن جاتا ہے جس کا نام تھا ایم کیو ایم حقیقی, اور ایک نیا فارورڈ بلاک سامنے آ جاتا ہے. 1992 میں حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں, ایبسلوٹ لا لیسنس ہوتی ہے کراچی کے اندر. اس دوران ایم کیو ایم کے ورکرز کے اوپر الزام لگتے ہیں کہ وہ کھلے عام بھتہ لے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ بسز کو لوٹ رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ کہ اگر ان کو کوئی برائب نہ کرے تو کوئی لینڈ بھی نہیں خرید سکتا, کاروبار بھی نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ رینسم پر کلنگ کرنی ہو یا لوگوں کو اغوا کرنا ہو یا قتل کرنا ہو, اس میں ان کے ورکرز کا حصہ ہے, ان کا رول ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے اربن سندھ ہو
ایون رورل سندھ میں بہت بڑا مسئلہ تھا، جو اس وقت کا جو گاؤں کا علاقہ تھا سندھ کا یا کنٹری سائڈ تھی، اور وہاں پر بھی رابریز اور کلنگ کا ایک انبار لگا ہوا تھا. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے الطاف حسین صاحب بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو کسی بھی وقت اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر درجنوں FIRs تھیں اور سینکڑوں کیسز کر دیے گئے لوگوں کو مارنے کے الزام میں اور اس کے علاوہ مرڈرز کے الزام میں. تو 1991 میں الطاف حسین صاحب تیسری بار لندن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے، اور پارٹی کے خلاف ایک آپریشن شروع ہو جاتا ہے. اس میں دیگر الزامات بھی لگتے ہیں، اور پہلا الزام یہ ہوتا ہے کہ بے شک اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن جام صادق علی کے انڈر MQM کو ایک فری پاس دیا ہوا تھا کہ جس مرضی کو اسلحہ لائسنس دے دیجئے، آپ جتنے مرضی ہتھیار بانٹیں. اور اس دور میں MQM کے پاس اسلحہ ڈیپوز تھے. یہ کلیم کرتے تھے لوگ کہ ان کے پاس راکٹ لانچر اور ہر قسم کا جدید اسلحہ موجود تھا. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے آپریشن کلین اپ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت سے ورکرز کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پولیس مقابلوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب پہلی بار الطاف حسین صاحب کے اوپر الزام لگنا شروع ہوا کہ ان کے بھارت سے تعلقات ہیں، وہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں اور کوآپریشن کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا اپوزنگ گروپ یعنی کہ MQM حقیقی، جو کہ آفاق احمد اور عامر خان لیڈ کر رہے تھے، اس کو بھی اسٹرانگ کرنے، تقویت دینے، امپاور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر فیکشنز کارگر ثابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی جنم لیتی ہے جس کا نام تھا جنا پور کنٹروورسی، یعنی کہ MQM کے اوپر یہ الزام کہ یہ پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کراچی کو. یہ صرف حقوق حاصل کرنے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ الطاف حسین کی تحریک پاکستان سے علیحدہ کر کے کاٹنے کی تحریک ہے کراچی کو. جنا پور کا نام لیا تھا فوج کے بریگیڈیئر آصف ہارون. پنجاب سے صحافیوں کو بلایا اور کہا یہ جی نقشہ نکلا ہے. چاہتی تھی کوئی پاکستانی ایسا ہوگا کہ فوج کا افسر کوئی الزام لگائے تو کون پاکستانی یقین نہیں کرے گا؟ بتائیے. اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جب آرمی ڈپلائڈ تھی تقریباً 30 مہینے تک آپریشن کلین اپ کے رزلٹ میں، اور تقریباً 1000 لوگوں کو اس دوران جب مار دیا گیا. آپریشن اربن سندھ میں امن بحال نہیں کر سکا، کسی حد تک رورل سندھ کے اندر امن کو بحال کیا، لیکن 17 جولائی 1992 کو بریگیڈیئر آصف ہارون پنجاب سے کچھ صحافیوں کو بلاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنا پور کے نقشے ملے ہیں مجھے. ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ نیا ملک بنانا چاہتے ہیں کراچی کو علیحدہ کر کے، اور غداری کا جو ہے وہ الزام لگتا ہے. لیکن اسی سال یعنی کہ جولائی سے اکتوبر میں صرف چند مہینوں بعد اس الزام کو ڈینائی کر دیتی ہے اس وقت کی ISPR، اور وہی اخبار جو یہ سرخیاں لگا رہے تھے کہ جنا پور بنانا چاہ رہا تھا الطاف حسین، وہی کہتا ہے کہ اس میں کوئی وقت نہیں تھی. بریگیڈیئر امتیاز کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، اور دیگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بیسس نہیں تھی. الطاف حسین صاحب تقاریر بھی کرتے ہیں جو کہ ان کا بہت بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا، کیونکہ شاید میں کہوں گا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کسی میں تقریر کرنے کی یا اوریٹری کی اتنی ریفائنڈ سکل نہیں تھی جتنی الطاف حسین کے پاس تھی اس وقت. اس میں آپ کلیرٹی دیکھیے، ریٹورک دیکھیے، ایموشن دیکھیے، اور پروننسیشن دیکھیے، ایبسولوٹ کلیرٹی ملے گی آپ کو. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہی ہیڈ دی ایبلٹی ٹو اسپیک فار آورز اینڈ آورز انانٹرپٹیڈ وداؤٹ اینی فمبلز، وداؤٹ اینی لیسننگ آف ہز کانفیڈنس، کہ 3-3 4-4 گھنٹے کی ان کی اسپیچز آپ کو سوشل میڈیا پر، مینار پاکستان پر اور جگہوں پر آج بھی مل جائیں. میں یہ سوال کر رہا تھا کہ کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت کی بات کی جاتی ہے. یہ بتاؤ میرے ساتھیوں کہ ہم 42 سال میں کیا ترقی کر سکے؟ یہی کہ میرا گھر اتنا بڑا، میرے گھر یہ گاڑی، میرا اتنا وسیع کاروبار، میرے پاس اتنی دولت. یہ بتاؤ پاکستان کے پاس کیا دولت ہے؟ 1993 میں جب آپریشن کے ریپرکشن تھوڑے کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہر وہ لیڈر جو کہ الطاف حسین کا غدار تھا، اچانک سے نامعلوم افراد ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس دوران عزیز احمد طارق کا بھی مرڈر ہو جاتا ہے. پولیٹیکل وائلنس دوبارہ سے 1993 کے الیکشن کے بعد کنٹینیوڈ رہتا ہے. نصیر اللہ بابر کو 1995 میں بے نظیر صاحبہ لگاتی ہیں انٹیریئر منسٹر سندھ کا، جو کہ ایک ریٹائرڈ جنرل بھی تھے، اور بے نظیر صاحبہ ہائی ہینڈڈنس کے آرڈر دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جو آپ سے ہوتا ہے وہ کریں، لیکن یہ وائلنس مجھے ختم کر کے دیں. رزلٹ میں نصیر اللہ بابر صاحب
کھلے عام ورکرز کو ٹارگٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں. 2000 لاشیں کراچی میں صرف 1995 میں گرا دی جاتی ہیں. 2000 پیپل مرڈرڈ ان اے سنگل ایئر ان اے سنگل سٹی. یہ ہے وہ شہر جہاں پہ صرف آپ کو تاریخ لاشوں سے بھری ہوئی ملے گی، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں کاروبار کے علاوہ کچھ ہوا نہیں. خون کی ہولی سے زیادہ کام شاید ہی کوئی کاروبار نے کیا ہو کراچی کے اندر. ساتھ ساتھ یہ کہ فیک انکاؤنٹرز کی بھرمار رہتی ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب ایک بڑے لیول پہ میس لیول پہ کلنگز کی جاتی ہیں ایم کیو ایم کے ورکرز کی، جو کہ انوالوڈ تھے کرمنل ایکٹیویٹیز میں یا نہیں تھے، لیکن طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ جو ملتا ہے، جو پکڑا جاتا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے اور مار دینا ہے. اور یہ وہی اسٹیٹ آف نیچر ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا. تو ریاست بھی وہی ٹیکٹک استعمال کر رہی تھی جو دیگر ایتھنک کمیونٹیز وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنے میں استعمال کر رہی تھیں. پھر آتے ہیں مشرف صاحب، اور فاروق ستار صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کا مارشل لا ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بچا لیا. وہ فوجی بعد میں تھے اور مہاجر پہلے تھے. تو مشرف صاحب کو ایک مہاجر کے طور پہ ایم کیو ایم دیکھتی ہے اور یہ فیل کرتی ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہمارے لیے حالات بہتر ہوں گے، جو کہ ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب ایم کیو ایم کمپلیٹلی پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. الطاف حسین صاحب نے بیان دیا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ملاؤں کو چوز کریں، ہم ایک لبرل جنرل کا انتخاب کریں گے جس کا نام مشرف ہے. اور 2002 کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم دوبارہ سے بہت مضبوط ہونا شروع ہو گئی. 2004 میں کاف لیگ کی ایلائے بن گئی، جو کہ مشرف صاحب کی پپٹ پارٹی تھی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب کے انڈر. وہ پرویز الہی جو آج ریولوشنری پارٹی تحریک انصاف کے صدر ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ 2007 میں ایم کیو ایم کے ورکرز کے لیڈرز کے اوپر 4000 کیسز کو مشرف صاحب ختم کر دیتے ہیں، جس میں مرڈر، ایکسٹارشن، ٹیررزم کے کیسز تھے. اور این آر او کے انڈر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آتی ہے مشرف صاحب کے جانے کے بعد، اور پھر سے ایم کیو ایم کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو ان کو فری پاس ملا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی زمین کو جا کے ایکوائر کر لیں، کچھ بھی کر لیں مشرف صاحب کے انڈر، کیونکہ مشرف صاحب کو ان کی سپورٹ چاہیے تھی لائرز موومنٹ کے اندر بھی، اس کے علاوہ بھی، وہ ختم ہوتی ہے. پیپلز پارٹی پیپلز امن کمیٹی کے نام سے ایک نیا فورم تشکیل دیتی ہے، رحمان ڈکیت کی طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے تاکہ وہ لیاری کا ووٹ بینک ریوائیو کر کے دیں پیپلز پارٹی کو، جو کہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا جب سے متحدہ کا رائز ہوا تھا. تو 2008 میں یہ دوبارہ سے گینگ وار شروع ہوتی ہے لیاری کی، اور اس میں بہت سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، امپاور کرتے ہیں. لوگ یہ بھی ایکیوز کرتے ہیں اللیجڈلی کہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی یہ انشور کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی طاقت کو قواش کیا جائے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا رول بھی یہ رہا کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب پر خاصی تنقید کی ہمیشہ سے. انہوں نے لنڈن میں جا کے ایویڈنس دیے وہاں کی انٹرپول کو اور پولیس کو کہ یہ شخص ٹیررزم میں انوالوڈ ہے، اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ اینٹی الطاف پالیٹکس کرتے ہوئے دکھائی دیے. وہ اور بات ہے کہ جب حکومت آئی تو متحدہ سے الائنس کر لی، بٹ پرسنلی ہی واز اگینسٹ دا انلیگل ایکٹیویٹیز آف الطاف حسین صاحب، جو کہ وہ اکیوز کیا کرتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ الطاف حسین کو کسی انڈین فلم رول دے دیں، کوئی وہ ویلن کا رول دے دیں، اب ہمارے سے آزاد کروائیں اس 2013 کے اندر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، سی پیک اپروو ہوتا ہے اور اسٹیبلٹی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. 2014 میں ضرب عضب کا آغاز ہوتا ہے، اور دوبارہ سے ایک آدمی جو جب بھی طاقت میں آتا ہے تو کراچی میں آپریشن کرتا ہے، اس کا نام تھا نواز شریف. 1992 میں آپریشن کیا اور پھر کیا 2013 سے 15 کے درمیان. حکومت سنبھالنے کے 4 مہینے بعد وہاں پر جنرل رضوان اختر کی قیادت میں آپریشن کا آغاز کر دیا جاتا ہے. یہ ایم کیو ایم کی لاسٹ پش تھی. الطاف حسین صاحب کے آخری سال تھے کراچی کو لیڈ کرنے میں، کیونکہ ایک ایسا آدمی جو کہ ایک کال دے کے پورے کراچی کا شٹر ڈاؤن کر دیا کرتا تھا، یہاں آ کر طاقت اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح سلپ ہونا شروع ہو گئی. راؤ انوار جنہوں نے کافی انکاؤنٹر کیے، جن کے اوپر مقدمات چلے، 2015 میں ایک پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ 4 ایم کیو ایم کے ورکرز را کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے، RNAW، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے ایسے ایویڈنس ملے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے جو کہ irrefutable ہیں. اس کے بعد 2015 میں BBC کی ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کو انڈین فنڈنگ مل رہی ہے، BBC یہ کہتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے آفیشلز نے ہمیں بتایا وداؤٹ مینشننگ دا نیم کہ
نارتھ ایسٹ انڈیا کے اندر کیمپس لگے ہوئے ہیں پچھلے 10 سال سے، جہاں پر راکٹ لانچر چلانے، مشین گن چلانے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے بھارت میں MQM کے ورکرز کو۔ یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے الطاف حسین صاحب سلولی اپنی گرپ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2015 کے اندر پیمرا کی طرف سے ٹی وی پر ان کو نشر کرنے پر، ان کی تقریریں نشر کرنے پر بین لگ جاتا ہے۔ لنڈن بیٹھ کر جو ٹیلی فونک خطاب ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دور یہ تھا کہ تمام میڈیا چینلز ان کے خوف میں زندہ تھے۔ اگر کسی چینل نے، کسی اخبار نے ان کے خلاف کچھ لکھا، کچھ بولا تو دفتر پر حملہ ہو جایا کرتا تھا، صحافیوں کو اٹھا لیا کرتے تھے اور مسٹیریس ڈیتھس ہو جایا کرتی تھیں سلیم شہزاد کی طرح کے صحافیوں کی۔ لیکن پیمرا کا بین لگتا ہے۔ پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے، پاکستان دنیا کے لیے ایک عذاب ہے، پاکستان دنیا کے لیے ایک دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے۔ 2016 میں مصطفیٰ کمال جو کہ ان کے ایکٹیو لیڈر رہ چکے ہیں، وہ ایکیوز کرتے ہیں کہ یہ آدمی الکوہولزم اور شراب کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد آخری تقریر 2016 میں ہوتی ہے جہاں پر الطاف حسین صاحب کھل کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک کینسر بن چکا ہے دنیا کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ڈاؤن فال ہوگا۔ یہ بیانات دینے کے بعد ان کے اپنے ورکرز ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اور ان کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مائنڈ یو کہ اس سے پہلے بھی الطاف حسین صاحب پر یہ الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے حیدرآباد کے ایک جلسے میں پاکستان کا جھنڈا نظر آتش کر دیا تھا، اور پہلے دن سے یہ اسکیپٹسزم کی نگاہ سے ان کو لوگ دیکھتے تھے کہ ایز اینٹائی پاکستان، کیونکہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پارٹیشن سے بڑا کوئی بلنڈر ہوا ہی نہیں آج تک۔ اور یہاں پر آ کر ان کا پاکستان کو کینسر کہنا واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن۔ اس کے بعد وہ آرمی چیف سے معافی مانگتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، اور ٹیررزم کے چارجز لگ جاتے ہیں 2019 میں لندن میں ان کے اوپر، اور اس کے بعد میں 9/0 جو کہ فیئر کی علامت تھی، جو کہ ان کا ہیڈ آفس تھا کراچی میں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان دی اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کہانی سے ایک بات کسی نہ کسی حد تک مشترک بھی دکھائی دیتی ہے، کچھ ڈفرینسز بھی ہیں۔ جو ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی، جس تحریک کو بالا صاحب ٹھاکرے لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے بھی گریونسز کچھ اسی نوعیت کے تھے کہ ہم سے نوکریوں میں زیادتیاں ہوتی ہیں، یا ہمارے ساتھ وہ انفیئر ٹریٹمنٹ، ریسزم ہوتا ہے، باہر سے لوگ آ کے ہمارے رائٹس لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پر بھی ایک ریڈیکل آرگنائزیشن کا آغاز ہوا۔ یہاں پر بھی آپ کو کسی حد تک یہی دکھائی دیتا ہے۔ تو لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی سٹرکچر میں، کسی بھی حکومت میں، کسی بھی شہر میں اگر آپ ٹرائبلزم کی سوچ کو پن اپنے دیں گے اور اب وہاں پر آپ ریسزم کو ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے، وہاں ریاست اپنی رٹ اپلائی نہیں کرے گی، تو اس کے بعد اس طرح کے جتھے بنیں گے جو کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کی بیس پر وائلنس بھی کرنے کو صحیح سمجھیں گے۔ جس طرح بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں برین واش کر کے لوگوں کو مروایا گیا، ہم نے ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے لوگوں کی کھوپڑیوں کے اندر، ان کی ٹانگیں کاٹیں، ہم نے فیکٹریوں پہ اٹیک کیے، دستی بم پھینکے، راکٹ لانچر مارے۔ یہ سارا کچھ صرف اسی لیے کیا کہ ایک شہر میں جب رٹ ہی نہیں ہے کسی کی، جب پولیس کچھ نہیں کر سکتی، جب کسی کو کوئی بھی مار سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ تمام تحریکیں پیسفل رہ سکیں۔ یہ لیسن، یہ ساری کہانی الطاف حسین کی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ لیڈر جس کی تھاٹ بڑی رچ تھی، جو بہت ایلوکوینٹ تھا، جو بہت ہی ویل ورس تھا ہسٹری کو لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بریلینٹ اوریٹر بھی تھا، پروگریسو بھی تھا، وہ کس طرح گریجولی ویسا ہی ولن بن گیا جس طرح کے لوگوں سے اس نے لڑائی لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے پراپرٹیز بنا لی لندن کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسی شہر جس کو وہ امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، وہاں پر ہی لاشیں گرانے کو اوائڈ کیا، بلکہ خود فیسیلیٹیٹ کرتا رہا۔ تو اس سے بیانڈ گڈ اینڈ ایول کا نیچے کا وہ کوٹ یاد آتا ہے، Beware that when fighting monsters, you yourself do not become a monster. For when you gaze long into the abyss gazes into you too. وہ کہتا ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر تم کسی مانسٹر سے، کسی ایول چیز سے، کسی شیطان سے لڑ رہے ہو، تو اس لڑائی میں کہیں خود بھی شیطان نہ بن جانا، کیونکہ بہت دیر تک اگر تم کسی بھیانک سچائی یا کسی بھیانک دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو تم بھی بھیانک بن جاتے ہو۔ اسی طرح الطاف حسین صاحب کی کہانی ہے کہ انہوں نے کلیم تو یہی کیا
کہ میں اس شہر میں امن واپس لے کر آؤں گا، حقوق دوں گا اپنی کمیونٹی کو، آرڈر مینٹین کرواؤں گا، جاگیرداری کے خلاف لڑوں گا، لیکن الٹیمیٹلی اسی شہر میں جس میں تقریباً ایسٹیمیٹس کے مطابق 25 سے 30 ہزار لاشیں گر گئیں 20 سے 25 سالوں میں، اس میں بہت بڑا نمبر ڈائریکٹلی الطاف حسین صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ گرا. اور اسی لیے یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ زیادتیوں کو پنپنے نہیں دینا چاہیے. اس سے پہلے کہ انجسٹس لا بن جائے، ریاست کا کام تھا اسے کنٹرول کرنا. اور اس سٹیج کے اوپر بھی ضیاء الحق صاحب نے ایک ایسی تحریک کو امپاور کیا جو کل کو جا کے عام آدمی کو ہی مارنا شروع ہو گئی اور پھر بہت دیر ہو گئی اور آپریشن کرنے پڑے. آج بھی یہاں پر بہت سی قوتیں بہت سی اور قوتوں کو اتنا مضبوط کر دیتی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہی بغاوت کر کے اسے ہی کھانا شروع کر دیتی ہے، چاہے وہ طالبان ہوں، چاہے وہ دیگر سیاسی تحریکیں ہوں. اسی لیے ایسی موومنٹس کو سپورٹ نہ کیجیے جو کل کو آپ کے اور آپ کے شہریوں کی زندگی چھیننے کا باعث بن جائے. بہت شکریہ.